بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل اے ٹو زی ٹیکس کنسلٹنٹ پہ ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ آصف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ جی ناظرین، آج کی جو ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 137 سب سیکشن 2 کو، یعنی کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا جو سیکشن 137 ہے یہ کیا چیز ہے، اگر اس کا نوٹس کسی کو آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پینلٹی ڈالی جاتی ہے اگر، تو پھر اس کے اگینسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمیں وہ اگر فائن آیا تو کیا ہمیں وہ پے کرنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ ایک میرے پاس ٹاپک جو ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ ایک نوٹس آیا ہے ایک بھائی کو، انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ سر اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں کہا چلے میں اس کے اوپر آپ کو، ان کو تو میں نے ویسے انڈیویجولی تو بتا ہی دیا ہے، لیکن میں نے کہا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام آڈینس جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس طرح سے آپ کو کون کون سے نوٹس آ سکتے ہیں، اور آپ نے ان کے جو ہے نا وہ اگینسٹ رپلائی میں کیا جو ہے وہ بات کرنی ہے یا کیا آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیکشن 137 سب سیکشن 2 ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، اس کا جو نوٹس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک سیلف اسیسمنٹ یا ایک ایویلیویشن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب ان کو لگتا ہے کہ اس بندے نے اپنے جو اس کی جو انکم ہے اس کے اکارڈنگ اس نے جو ٹیکس پے کیا ہے وہ اس کا ٹیکس کم ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ کو ایک نوٹس بھیجتے ہیں جسے سیکشن 137 کے انڈر جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس نوٹس کے اندر وہ آپ کو اماؤنٹ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہے۔ اچھا، اس میں جو اماؤنٹ مینشن کی جاتی ہے وہ کیونکہ ایز پر ایف بی آئی کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایف بی آر نے وہ جو کیلکولیشنز کی ہیں، وہ جو اماؤنٹ ڈالی ہے، جو ٹیکس ڈالا ہے، جو ریکوریبل ٹیکس ڈالا ہے، وہ ہمارا ٹیکس اتنا بنتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ کلیئرلی مینشن ہے کہ ویئر دا اماؤنٹ مینشن بلو ہیز بین ڈٹرمنڈ ٹو بی پیبل بائی یو فار دا ٹیکس ایئر مینشنڈ ابو انڈر دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، یعنی کہ ان کا ٹیکس ایئر 2018 کا جو اچھا دیکھیں 2024 میں نوٹس آ رہا ہے اور آج کس سال کا ہے 2018 کا، ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو کے اندر بتاتا رہتا ہوں، ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس چیز کا گائیڈ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے اکثر کلائنٹ کہتے ہیں کہ سر ہمیں جو ہے نا کیا ضرورت ہے 5 سال 2 سال 4 سال پیچھے جانے کی، ہم جو اگر آج اینٹین بنا رہے ہیں، ہم اپنا کرنٹ جو ہے نا ایئر کا حساب دیں، کرنٹ ایئر کی فائلنگ کریں، پیچھے جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اگر پیچھے نوٹس بھی آئے تو ہم نے ان کا کیوں اپلائی کرنا ہے۔ ایف بی آر کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ آپ سے پچھلے 5 سال تک کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا مانگ سکتا ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگ سکتا ہے، آپ کا اوورال آڈٹ اوپن کر سکتا ہے، آپ سے انکم کی ڈیٹیل مانگ سکتا ہے، ایکسپینسز کی ڈیٹیل مانگ سکتا ہے، تمام تر ڈیٹیلز کسی بھی ٹائم پہ ایف بی آر آپ سے مانگ سکتا ہے، اور آپ اس چیز کے لائبل ہیں کہ آپ ایف بی آر کو وہ ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس میں جو اماؤنٹ مینشن کی گئی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ اب وہ اماؤنٹ آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ جی اس نوٹس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ کتنی جی اماؤنٹ پے کرنی ہے، تو وہ نوٹس وہ جو اماؤنٹ ہے اس کے لیے آپ کو اٹیچمنٹ اوپن کرنی پڑے گی، اور اٹیچمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو فارم ملے گا جہاں پہ اس کے اوپر وہ اماؤنٹ مینشن ہوگی کہ کتنی اماؤنٹ ہے اور کس چیز کے اگینسٹ یہ آپ کو اماؤنٹ پے کرنی ہے۔ اچھا، اس کا جی ٹائم کتنا ہے اور یہ کہاں پہ جو ہے نا وہ جمع کرانی ہے اماؤنٹ ہم نے، اس کے لیے بھی انہوں نے بتا دیا کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو پے دا سیڈ اماؤنٹ ود ان 30 days فرام دا ڈیٹ آف سروس آف دس نوٹس، مطلب جس دن یہ نوٹس آپ کو مل جائے اس دن سے کاؤنٹ ہوں گے دن، اور یہ 30 دن کے اندر اندر آپ نے پے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جس دن نوٹس ایشو ہوا اس دن سے لے کے تو 30 دن کے اندر اندر آپ نے یہ اس کی جو پیمنٹ ہے، جو اس کا جو اماؤنٹ ہے جو ٹیکس کی جو پیبل ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ پے کہاں کرنا ہے؟ یہ آپ کسی بھی نیشنل بینک کی برانچ میں یا اسٹیٹ بینک کی برانچ میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو پے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں پے کرتا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فیلئر ٹو کمپلائی ود اینی آف دا ٹرمز آف دس نوٹس ول رینڈرڈ یو لائبل ٹو امپوزیشن آف پینلٹی اینڈ لیوی آف ایڈیشنل ٹیکس انڈر دا سیڈ آرڈیننس۔ اس آرڈیننس کے تحت سیکشن انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سیکشن
137 کے تحت سیکشن 137 کے تحت اگر آپ یہ ٹیکس جو ہے یہ پے نہیں کرتے، آپ اس نوٹس کو اگنور کرتے ہیں، تو آپ کو ایک تو ایف بی آر کی طرف سے پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے اماؤنٹ بتائی گئی ہے ٹیکس کی، ریکوریبل ٹیکس کی، یہ ٹیکس بھی آپ سے ریکور ہوگا۔ اس کے ساتھ میں بھی کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل جو ہے وہ فائن بھی پے کرنا پڑے یا کوئی ایڈیشنل ٹیکس بھی پے کرنا پڑے۔ اچھا جی، کیا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جی کیا اگر ہمیں یہ نوٹس آ گیا ہے تو اس کا ہمیں نے جو پیمنٹ ہے وہ پے کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں، یا اس کا کوئی اور آپشن بھی ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے جو انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں نے جیسا کہ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اپیل آپ جو کریں گے وہ آپ کریں گے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 127 کے انڈر اور سیکشن 131 کے انڈر۔ اس سیکشن کے انڈر آپ اپیل کریں گے کمشنر کو، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو کیس ہے وہ اپلیٹ جو ہے وہ ٹریبونل کے اندر لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوگا کہ یو میں فائل این اپیل انڈر سیکشن 127 سیکشن 131 آف دا سیڈ آرڈیننس ٹو دا کمشنر آف انکم ٹیکس اپیلز انکم ٹیکس اپلیٹ ٹریبونل ود ان 30 days آف دا ریسیپٹ آف دس نوٹس۔ یعنی کہ آپ اس نوٹس کے جو اگر آپ کو 137 کا نوٹس مل گیا ہے، آپ پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس میں اپیل میں جانا چاہتے ہیں، تو اس نوٹس کے ملنے کے بعد ود ان 30 days آپ اپیل کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں سیکشن 127 کے انڈر اور سیکشن 131 کے انڈر۔ 60 days آف دا ڈیٹ آن وچ آرڈر اپیل اگینسٹ از کمیونیکیٹڈ ٹو یو، مطلب کہ اس کے جو 60 days کے اندر جو اس کا وہ جو اپیل ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے اندر جو آپ کو جو بھی کمیونیکیشن ہوگی، جو بھی آپ کو جو اپیل ہوگی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آرڈر ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو آپ کو اٹیچمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس چیز کا یہ پیبل ہے اور کتنا ہے، تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے اسی نوٹس کے اندر سب سے اینڈ پہ آپ کو ٹیکس پیبل اماؤنٹ بھی بتائی جائے گی، جیسا کہ اس نوٹس میں بتائی گیا ہے کہ ٹوٹل ٹیکس پیبل جو ہے جس کے اگینسٹ یہ نوٹس ایشو کیا گیا وہ جی 6031 روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے پے کرنا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو بھی کوئی نوٹس آیا ہے تو آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پی ایس آئی ڈی بنوائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کی پیمنٹ ہوگی، تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپیل کے کیس میں جانا ہے یا اپیل کرنی ہے تو آپ اس صورت میں بھی ہماری فرم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری فرم کا نمبر نوٹ کر لیں، 0305407923، A to Z ٹیکس کنسلٹنٹ ایڈوکیٹ آصف ندیم۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کو سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، کمپنی رجسٹریشن یا پھر سافٹ ویئر ہاؤس رجسٹریشن، فری لانسنگ کی رجسٹریشن، ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن یا لاہور چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی سروس درکار ہے تو آپ ابھی رابطہ کیجئے ہماری فرم سے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو ود ان شارٹ ٹائم اچھی اور بہتر سروسز پرووائڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔